عابد نے اپنی گاڑی فارم ہاؤس پر پہنچ کر روک لی اور مسکرا کر اپنے پہلو میں بیٹھی مسکان کو دیکھا اور اپنی محبت بھری نگاہوں سے اشارہ کرتے ہوئے بولا، وہ دیکھو سامنے، وہی میرا فارم ہاؤس ہے۔ عابد نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور آگے بڑھنے لگا۔ چند قدم آگے بڑھنے کے بعد جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو مسکان ابھی تک گاڑی میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ مسکان کو دیکھنے کے بعد بولا، آپ کس سوچ میں گم ہیں؟ اترنا نہیں، چلو فارم ہاؤس دیکھنے چلتے ہیں۔ مسکان نے ایک دم سے اپنے سر کو جھٹکا اور ہوش میں آئی۔ مسکان پر عجیب عجیب سی سوچیں حملہ آور ہو رہی تھی، کیونکہ آس پاس کہیں بھی کوئی آبادی کا نشان نہیں تھا۔ مسکان نے بڑی تعجب بھری نظروں سے عابد کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگی، اتنے ویرانے میں بھی کوئی اتنا پیسہ ضائع کرتا ہے؟ یہ سن کر عابد ہنس پڑا اور کہنے لگا، ابھی آپ کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہے۔ آپ اندر بھی چلو کہ ساری باتیں یہیں پوچھ لو گی۔ تم کیا پولیس والوں کی طرح مجھ سے تفتیش کرنا شروع ہو گئی ہو؟ عابد نے ہاتھ سے مسکان کے گال کو ہلکے سے تھپ تھپایا اور آگے بڑھنے لگا، لیکن وہ ابھی تک وہیں رکی رہی۔ شاید اس کے قدم آگے بڑھنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے اور وہ یہ سوچ رہی تھی کہ شاید یہاں پر آنا اس کی زندگی کا کوئی غلط فیصلہ تو نہیں۔ پھر اس نے اپنی آنکھوں کو بند کیا اور من ہی من میں سوچنے لگی کہ کیا میں نے ٹھیک کیا ہے؟ کیا محبت میں اعتبار لازم ہوتا ہے؟ اور کیا میں نے گھر والوں سے جھوٹ بول کر کوئی غلطی تو نہیں کی؟ کیونکہ مسکان زندگی میں پہلی بار گھر والوں سے جھوٹ بول کر یہاں آئی تھی۔ شاید اسی وجہ سے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ پھر من میں سوچنے لگی کہ مجھے عابد کی محبت پر بالکل شک نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کا جسم ابھی بھی کانپ رہا تھا۔ پھر اگلے ہی لمحے اس نے عابد کی طرف دیکھا، جو فارم ہاؤس کے دروازے کے پاس کھڑا ہاتھ ہلا کر مسکان کو اپنی طرف بلا رہا تھا۔ مسکان نے آواز دی کہ اچھا میں آ رہی ہوں، اور اس نے اپنی ساری سوچوں کو ایک لمحے کے لیے ختم کر دیا اور عابد کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ کسی صورت بھی عابد کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب اس کے قریب گئی تو عابد نے اس کا ہاتھ تھاما اور ہاتھ تھام کر اس کو فارم ہاؤس کے اندر لے گیا۔ وہ چاروں طرف گھوم کر دیکھنے لگی اور کہنے لگی، یہ فارم ہاؤس تو بہت خوبصورت ہے، بلکہ بہت 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 خوبصورت ہے۔ عابد اس کے قریب آیا اور آگے بڑھ کر کہنے لگا، یہ فارم ہاؤس تو بہت خوبصورت ہے، مگر تمہاری خوبصورتی میں ایک چیز رکاوٹ بن رہی ہے، تمہارا حجاب۔ اگر تم اسے اتار دو گی تو حسن کی ملکہ لگو گی، یہ تمہارے حسن میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ بات عابد نے سرگوشی نما انداز میں کہی۔ مسکان تھوڑا ہچکچائی اور کہنے لگی، نہیں، میں خود کو اسی میں سیکیور محسوس کر رہی ہوں۔ عابد کہنے لگا، یہاں کوئی بھی نہیں ہے اور مجھے مزید کتنا ترساؤ گی؟ کیا میں اپنی مسکان کو اس کے مکمل حسن کے ساتھ بھی نہیں دیکھ سکتا؟ کم از کم مجھ پر اتنا ظلم تو نہ کرو۔ عابد کی اس محبت بھرے انداز کو دیکھ کر مسکان بے بس ہو گئی۔ عابد کے مزید اصرار پر اس نے حجاب کو اتار دیا اور اس کی بات پر عمل کر بیٹھے اور حجاب کو اتار کر قریب ہی صوفہ پر رکھ دیا۔ اپنے دوپٹوں کو کندھوں پر ڈال کر مسکرا کر اس کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ عابد اب تو خوش ہونا۔ جواب میں عابد نے دونوں ہاتھوں کی مدد سے دل بنا کر اس بات کا جواب دیا، جس کا مطلب تھا کہ تم اس حسن میں کمال لگ رہی ہو۔ اس کے بعد عابد نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور مسکان کا ہاتھ پکڑ کر اسے فارم ہاؤس کے بیڈ روم میں لے گیا۔ بیڈ روم میں جانے کے بعد مسکان کا چہرے کا رنگ بالکل بدل گیا۔ جو اس نے خود کو تھوڑی تسلی دی تھی، اب وہ بھی ختم ہو گئی، کیونکہ بات بیڈ روم تک آن پہنچی تھی اور ہانپتی ہوئی آواز میں بولی، عابد، آپ نے تو کہا تھا کہ تمہارے دوست وغیرہ سب لوگ یہاں آئیں گے اور اس فارم ہاؤس پر تمہارے دوستوں نے تمہاری برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنی ہے۔ وہ تھوڑا حیران ہوا اور تھوڑا مسکان کے قریب ہو کر کہنے لگا کہ وہ راستے میں ہی ہیں، بس آتے ہی ہوں گے۔ تمہیں کیا مجھ پر بھروسہ نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے جو عجیب عجیب سے سوالات کر رہی ہو؟ عابد کے چہرے پر چھائی ہوئی گہری سوچ کو بغور دیکھنے لگا اور مسکان کو ہلکی سی شرمندگی سی محسوس ہونے لگی اور انگلیاں چٹکانے لگی۔ تم اس قدر نروس کیوں ہو رہی ہو؟ ادھر میرے پاس آؤ، جب تک دوسرے لوگ نہیں آ جاتے۔ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، جس سے خلوت نشینی کا اور بھی مزہ آئے گا۔
فارم ہاؤس کی خوبصورتی رومان پرور تھی اور عابد کہنے لگا کہ اس ماحول میں یوں شرماؤ گی، گھبراؤ گی تو میرے دل کے سارے ارمان بجھ جائیں گے۔ عابد آگے بڑھ کر مسکان کا ہاتھ تھاما اور کندھوں سے پکڑ کر اسے بیڈ پر بٹھایا۔ مسکان من ہی من میں سوچ رہی تھی کہ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے اور وہ مرد ہے۔ اگر اس کا ارادہ بدل گیا تو… ایک دم سے اس نے عابد کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں مکمل طور پر خماری چھائی ہوئی تھی، اور عابد مسکان کی محبت میں مدہوش ہو چکا تھا۔ یہ سب دیکھ کر مسکان کہنے لگی کہ یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے، ہمیں باہر جا کر بیٹھنا چاہیے۔ جب سب لوگ آ جائیں گے تو مل کر پارٹی کریں گے۔ یہ کہہ کر مسکان اٹھ کر باہر جانے لگی تو ایک دم سے عابد کے چہرے کا رنگ بالکل بدل گیا اور کہنے لگا، کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ اور یہ تم کیوں کہہ رہی ہو کہ اس فارم ہاؤس کا ماحول کتنا رومانٹک ہے، اور میں تمہیں یہاں اس لیے لایا ہوں تاکہ اپنے دل کی باتیں تم سے کر سکوں، لیکن تم تو مجھے حافظ کا پجاری سمجھ رہی ہو کہ جیسے میں تمہارے جسم پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور میرے لیے یہ افسوس والی بات ہے کہ میرا پیار میرے بارے میں ایسی سوچ رکھتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد عابد غصے سے پیچھے ہٹنے لگا اور مسکان کو ایک وقت کے لیے لگا کہ اس کی ساری خوشیاں ڈھیر ہونے والی ہیں۔ وہ عابد کو کسی قیمت پر ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، اور آج تو بہت اہم دن تھا، تو آج تو بالکل بھی نہیں، کیونکہ آج اس کی سالگرہ تھی۔ اور پھر مسکان عابد کو آواز دیتی ہے، نہیں، میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا، اور وہ وہیں جم کر بیٹھ گئی۔ میرے اندر بھی ایک دل ہے اور میں بھی تمہارے ساتھ محبت بھرے لمحات گزارنا چاہتی ہوں، لیکن چاہ کر بھی ان ارمانوں کو میں پورا نہیں کر سکتی۔ عابد یہ سن کر ہلکا سا مسکرا دیا اور اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ تھام کر بڑی غور سے دیکھنے لگا اور ایک دم سے پریشان ہو کر نظریں جھکا لیں۔ پھر عابد کہنے لگا کہ تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں۔ اس نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور بالوں کو کان کی پچھلی طرف کیا اور تھوڑا سا آگے ہو کر اس کے بالوں کی خوشبو کو سانس کے ذریعے سے محسوس کرنے لگا۔ عابد کی اس حرکت پر وہ اور بہت زیادہ گھبرا گئی اور بھی زیادہ الرٹ ہو گئی۔ پھر کہنے لگی کہ مجھے بہت زیادہ گھبراہٹ ہو رہی ہے، آپ پلیز تھوڑا فاصلہ رکھیں۔ یہ کہہ کر اس نے تھوڑا سا خود کو کھسکایا۔ عابد یہ سن کر کہنے لگا، یہاں میں نے ایک فریزر میں ایک کولڈ ڈرنک رکھی ہوئی ہے، میں تمہارے لیے لاتا ہوں، جو مجھے بہت پسند ہے، تم پیو گی نا؟ یہ کہہ کر وہ مسکان کا ہاتھ چھوڑ کر باہر کی طرف چلا گیا اور مسکان نے جو گھبراہٹ سے اپنا سانس روکا ہوا تھا خارج کیا، اور اس کی جان میں جان آئی اور یہ سوچنے لگی کہ اب میں کیا کروں؟ میں بہت بڑی مشکل میں پھنس چکی تھی۔ اگر میں کوئی بات کرتی تو شاید عابد اس بات کا برا مان جائے گا۔ میں اسے منع بھی نہیں کر سکتی تھی اور اسے یہ سب کرنے کی اجازت بھی نہیں دے سکتی تھی۔ مسکان اس مشکل میں پھنسی یہ ساری باتیں سوچ رہی تھی۔ پھر اچانک اس کی نظر کھڑکی سے باہر سمندر پر پڑی، جہاں سے بہت خوبصورت نظارہ اس کا منتظر تھا۔ ٹھاٹھیں مارتا سمندر موجود تھا اور ٹھنڈی ہوائیں سمندر کی آگوش سے ہو کر کمرے میں آ رہی تھیں۔ عابد چونکہ بہت امیر تھا، وہ مجھے اپنے اس محل کی ایک جھلک دکھانے کے لیے یہاں پر لے کر آیا تھا۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے یہ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ سب سوچتے ہوئے مسکان کی آنکھوں میں آنسوؤں کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اس نے بے اختیار اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بے قابو ہوتی ہوئی دھڑکن کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ ایک دم سے ایک آواز اس کے کانوں میں پڑی اور ایک دم سے سہم گئی۔ سہمنے کی وجہ سے پیچھے مڑی اور اس کے پیچھے کھڑے بالکل قریب عابد کے سینے سے جا لگی۔ وہ دونوں اس وقت بے حد قریب تھے۔ پھر عابد کہنے لگا کہ ادھر بیٹھ جاؤ، اور ڈرنک اس کی طرف بڑھائی اور کہنے لگا کہ گرمی بہت زیادہ ہے، یہ لو ڈرنک پیو اور اپنی گرمی کو کم کرو، اور نوکر کو میں نے کھانا بنانے کا بول دیا ہے۔ یہ سب سن کر مسکان کے حواس تھوڑے سے بحال ہوئے کہ شکر ہے کہ اس بلڈنگ میں اور کوئی بھی موجود ہے۔ اس نے عابد کی ناراضگی کا خیال رکھتے ہوئے مسکان نے وہ ڈرنک پکڑ کر ہلکا سا مسکرانے کی کوشش کی اور پھر ڈرنک کو اپنے لبوں سے لگا لیا اور ایک ہی سانس کے اندر ساری ڈرنک کو ختم کر دیا، اور پھر عابد کو گلاس پکڑا دیا
عابد کہنے لگا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اتنی جلدی کیوں پی لی؟ پھر مسکان کہنے لگی کہ اچھا چھوڑو، یہ بتائیں کہ ہم باہر سمندر کے پاس کب جائیں گے؟ مجھے سمندر بہت اچھا لگتا ہے، ہم اپنا وقت یہاں ضائع کر رہے ہیں۔ برائے مہربانی اس ناول کا بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے قسط نمبر 2 ملاحظہ کیجیے۔